اب پلاسٹک ویسٹ سے سڑک بھی بنے گی۔ پلاسٹک ویسٹ کو ری سائیکل کر کے سڑک بنانے کا پلان۔ محکمہ پی این ڈی کی LTA کو فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایات۔ پلاسٹک ویسٹ کی کلیکشن کے لیے LWMC سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی ورکنگ پارٹی اجلاس میں ایجنڈا پیش کیا جائے گا۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ نچلی سطح پر بھی بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ نیبرہڈ اور ولیج کونسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروانے کا فیصلہ۔ نئے بلدیاتی نظام میں ڈسٹرکٹ میئر اپنی کابینہ تشکیل دے گا۔ کابینہ میں 2 خواتین کی موجودگی لازمی ہوگی۔ نیبرہڈ اور ولیج کونسل میں بھی خواتین کی نمائندگی 2 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر بلدیات میاں محمود الرشید۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ بجلی کی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ بجلی سپٹمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ اضافہ نومبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ نیپرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ موٹی اور باریک چینی کی خریداری میں شہری تذبذب کا شکار۔ مقامی چینی 145 روپے کلو میں دستیاب۔ درآمدی چینی کی سرکاری قیمت 90 روپے فی کلو مقرر۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 80 ڈیلرز کو باریک چینی فراہم کی گئی۔ 27,000 میٹرک ٹن میں سے 13,000 میٹرک ٹن چینی بیچنے کا دعویٰ۔ ڈی سی عمر شیر چٹھا کہتے ہیں مافیا کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ درآمدی چینی شہریوں کی توجہ حاصل نہ کر سکی۔ میٹھی اشیاء کی تیاری میں باریک چینی کا دگنا استعمال۔ 1 چمچ موٹی چینی کی جگہ کم از کم 2 چمچ باریک چینی کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کا شہریوں کو درآمدی چینی استعمال کرنے کا مشورہ۔ باریک چینی محدود مقدار میں ملنے کے باعث کمرشل صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب میں چینی اور آٹے کا وافر سٹاک موجود ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ طلب اور رسد پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 2 سبزیاں مزید مہنگی۔ انتظامیہ نرخ نامے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ درجہ اول کے ٹماٹر 190 روپے فی کلو تک فروخت۔ پیاز 60 روپے، لہسن اور ادرک 330 روپے فی کلو بیچے جا رہے۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات پر گوڈز ٹرانسپورٹ چلانا مشکل۔ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا پہیہ جام ہڑتال کا فیصلہ۔ اشیاء ضروریہ کی ترسیل رکنے کے خطرات منڈلانے لگے۔ ٹیکس اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بحران کا شکار ہیں۔ قیمتیں کم نہ ہوئیں تو اشیاء خوردونوش کی ترسیل روکنے پر مجبور ہوں گے۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کا موقف۔ حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کا ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا۔ ترجمان پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دور کے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ بدترین مہنگائی 1974 تا 1976 میں پیپلز پارٹی کے دور میں رہی۔ دوسری مہنگائی کی بدترین لہر 2009 سے 2011 تک رہی۔ مہنگائی انٹرنیشنل سطح کا مسئلہ ہے۔ حکومت کو اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنا چاہیے۔ عوام بے فکر رہے۔ میری ٹیم پر پہرا دے رہی ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی میڈیا سے گفتگو۔ اقبال ڈے کے حوالے سے تقریب میں بھی شرکت۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن گارڈن ٹاؤن میں ویکسینیشن مرکز کا افتتاح۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر اسپیشل ایجوکیشن چودھری اخلاق نے افتتاح کیا۔ بچوں نے صوبائی وزراء کو گلدستے پیش کیے۔ خصوصی بچوں نے پینٹنگ، ہینڈ کرافٹ، مہندی اور فیس پینٹنگ کے سٹالز بھی لگائے۔ نواز شریف کی کورونا ویکسینیشن کی بوگس انٹری کا معاملہ۔ ملزمان کے لیے ایک اور مشکل۔ اینٹی کرپشن عدالت سے ضمانت کے بعد بھی ملزموں کو رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ ملزم عادل رفیق اور ابو الحسن نے FIR کی خصوصی عدالت میں بعد از گرفتاری درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے FIA سے کیس کا ریکارڈ 11 نومبر کو طلب کیا۔ اسموگ نے شہر کو ایک بار پھر لپیٹ میں لے لیا۔ فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ اوسطن AQI 272 ریکارڈ کیا گیا۔
پنجاب یونیورسٹی اور کینال روڈ پر سب سے زیادہ 518 ریکارڈ، کوٹ لکھپت میں 518 اور فتح گڑھ میں 495 AQI رہا، گلبرگ 437، DHA فیز 8 میں 461 AQI ریکارڈ۔ شہر لاہور کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ، ضلع حکومت کے لگائے 99 فلٹریشن پلانٹس کو بحال نہیں کیا جا سکا، 1 سال بعد بھی فلٹریشن پلانٹس پر اسکواڈ سسٹم نصب نہیں کیا جا سکا۔ TMA اور ضلع حکومت کے فلٹریشن پلانٹ پر نئے نل لگائے جا چکے۔ مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی میں برف پگھلنا شروع، اہم لیگی رہنماؤں کے سراج الحق اور دیگر سے بیک ڈور رابطے جاری، نون لیگ کا جماعت اسلامی سے سیاسی معاملات آگے بڑھانے کی خواہش کا اظہار، ذرائع کے مطابق سراج الحق نے نون لیگ کی خواہش پر فوری حامی نہیں بھری، امیر جماعت اسلامی نے شورا سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا یا نہیں، اپوزیشن تذبذب کا شکار، اپوزیشن نے نئے الیکشن پر سوچنا شروع کر دیا، 11 نومبر کے سربراہی اجلاس میں حتمی تاریخ کا اعلان کا امکان، پیپلز پارٹی کے PDM کے لانگ مارچ میں عدم دلچسپی، ان ہاؤس تبدیلی کے موقف میں نرمی، اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں نئے الیکشن کے انعقاد پر متفق۔ N133 کا ضمنی الیکشن، جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج، ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ وہ بندہ آزاد جس کا اقبال ہمیشہ بلند ہی رہا اور بلند ہی رہے گا، آزادی وطن کے علم بردار مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ اور پنجاب رینجرز کے دستے نے سلامی دی، پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مزار اقبال پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی، چودھری محمد سرور نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے، علامہ اقبال کے تصور پاکستان کو سمجھنے کی آج اشد ضرورت ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا پیغام، وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی، وزیر اعلیٰ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ اقبال کا نظریہ سب سے بڑا خودداری اور غیرت کا درس دیتا ہے، جہاد صرف جنگ و جدل سے نہیں، جد و جہد کا نام ہے۔ آج کے دور میں اقبال کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستانی نوجوان کو اقبال کی فکر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا جاوید منزل علامہ اقبال روڈ میں تقریب سے خطاب۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل کی مزار اقبال آمد، پھول چڑھائے، فاتح خوانی کے بعد مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی مزار اقبال پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی، ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی، کمشنر لاہور نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی تحریر کیے، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندر بھی مزار اقبال پر حاضر ہوئے۔ وابڈا کی نجکاری کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج، لیسکو کے تمام دفاتر میں ہڑتال، عملہ غائب ہونے سے سینکڑوں شکایات التوا کا شکار، صارفین کو شدید دشواری کا سامنا۔ لاہور بورڈ کی جانب سے نویں جماعت کے سالانہ نتائج کا اعلان، کامیابی کا تناسب 99.35% رہا، 2,57,397 بچوں نے امتحانات میں شرکت کی، 2,55,729 بچے پاس ہوئے، لاہور بورڈ نے امتحانی نتائج ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے۔ قرآن پاک کے ترجمے کی مستند اشاعت سے متعلق کیس کی سماعت، لاہور ہائی کورٹ کا سیکرٹری مذہبی امور کو سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد رپورٹ پیش کرنے کا حکم، چیئرمین قرآن بورڈ متعلقہ محکموں کے ساتھ معاملہ اٹھائیں، عدالت نے عبوری حکم جاری کر دیا، ایڈیشنل IG شہزادہ سلطان فوکل پرسن مقرر۔ خصوصی افراد کو سہولیات کی عدم فراہمی سے متعلق کیس، سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے قانون کا مسودہ ہائی کورٹ میں پیش کروا دیا، عدالت کا سیکرٹری سوشل ویلفیئر کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار،
عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کے خلاف کیس، جسٹس شاہد کریم نے وفاقی حکومت سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ چیئرمین پیمرا تعلیمی معیار پر پورا نہیں اترتے، تعیناتی کالعدم قرار دی جائے، درخواست گزار کا موقف۔ اعلی افسران کو بلیک میل کرنے کا کیس، سیشن عدالت میں خاتون کی درخواست ضمانت پر سماعت، جج کے رخصت ہونے کے باعث کیس میں پیش رفت نہ ہو سکی، فریقین کے وکلاء دلائل کے لیے 11 نومبر کو طلب۔ کسی نے اغوا نہیں کیا، مرضی سے سسرال رہ رہا ہوں، نوجوان بابر کا والد کی جانب سے درج کرائے گئے مقدمے میں بیان۔ تھانہ شاہدرہ پولیس نے نوجوان بابر کو عدالت میں پیش کیا، عدالت نے نوجوان کے بیان پر مقدمہ خارج کر دیا۔ ساندہ کے علاقے میں 12 سالہ لڑکے سے مبینہ زیادتی، ملزمان ویڈیو بھی بناتے رہے، متاثرہ لڑکے کے والد کو بھی ویڈیو بھیجی، باپ دادرسی کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز احسن یونس کے سامنے پیش ہوا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر نئے ڈیزائن کے کرنسی نوٹس کا معاملہ، نئے ڈیزائن کے کرنسی نوٹ جاری ہونے کی خبروں میں صداقت نہیں، نئے ڈیزائنز کے کرنسی نوٹوں کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، اسٹیٹ بینک نے وضاحت جاری کر دی۔ داتا دربار اسپتال کو پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹی ٹیوٹ کو دینے کا معاملہ، محکمہ اوقاف اور سوشل سیکیورٹی کے درمیان ایم او یو تیار، اسپتال کو 1 سال کے لیے سوشل سیکیورٹی انسٹی ٹیوٹ کو دیا جائے گا۔ ایل جی اے حکام ان ایکشن، شعبہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا ڈیفنس روڈ پر آپریشن، غیر قانونی زیر تعمیر سڑکیں، سیوریج سسٹم اور انفراسٹرکچر مسمار، آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری نے بھی حصہ لیا۔ خسرے کی ویکسینیشن سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہوگی، 15 سال سے کم عمر بچوں کو خسرے کی ویکسینیشن کروائی جائے گی، محکمہ صحت کا عملہ اسکولوں میں جا کر بچوں کو ویکسین لگائے گا، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو آگاہ کر دیا۔ شہر میں گلے داؤدی کی نمائش کی تیاریاں، جیلانی پارک میں ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد قریشی کی زیر صدارت اجلاس، گلے داؤدی نمائش کی تیاریوں کے حوالے سے رپورٹ طلب۔